ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رمضان کا مہینہ مکمل کریں. رمضان کا تیسرا جمعہ آج الحمدللہ گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، روزے اور دعائیں قبول فرمائے. اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنا آج کا سیشن نمبر 16 اور سیکنڈ لاسٹ سیشن شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 ہم نے کل الحمدللہ دیکھی تھی اور مکمل بھی کر لی تھی. سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کرنے کی بات کی تھی. ووجدہ کا عائلا فاغنا. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ولنریبل پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کو اسٹیبلٹی دے دی. آپ کو میں نے عائلن کا مفہوم بتایا تھا کہ ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کے اوپر اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہو. اسی میننگ سے اس سے آپ فائنینشیل اسٹیبلٹی کا نہ ہونا یہ مفہوم بھی لیتے ہیں. اسی میننگ سے اس کے اندر غربت اور افلاس کے مفہوم کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور انہی سارے کونوٹیشنز کی وجہ سے ایک شیپرڈ کے لیے جس کے اوپر بکریوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو بھی اس آئلن کی فارم میں رکھا جاتا ہے. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارلی چائلڈہڈ کا جو بعد کا ٹائم تھا اس میں رسول اللہ کا بکریاں چرانا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال کا ہونا، اس پر بات کی تھی. سائملٹینیسلی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر کبھی کہیں کسی تفسیر کی کتاب میں آپ کو یہ سننے کا ملتا ہے یا پڑھنے کا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایک بکریاں چرانے والی جاب کو اسائن کرنا یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے. تو میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے علم میں رسول اللہ کا یہ کام نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں. ہمارے پاس تو ساری احادیث کا کمپائلیشن ہے اور احادیث کتابوں کی شکل میں جمع ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے پاس یا تو صرف اتنی انفارمیشن ہوتی تھی جو انہوں نے خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھ کے، یا انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہوتی تھی. اور وہ بھی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ہر صحابی کو ساری انفارمیشن مل جائے. تو اس کی بیسس کے اوپر بعض اوقات کچھ چیزوں میں آپ کو تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن یا اختلاف رائے ملتا ہے، اس کو میچورٹی کے ساتھ اور ٹالرنس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کرنے کے معاملے میں، یعنی آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی دینے کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پھر سیرت آگے بڑھتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کاروبار میں شیئر کر لیا. حضرت خدیجہ کا سامان لے کر مکہ سے باہر رسول اللہ جایا کرتے تھے جس کی بیسس پر آپ کو اجرت ملتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اللہ نے آپ سے نکاح کروا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسٹیبل سچویشن کے اندر آنا مکہ والوں نے آبزرو کیا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے جو بہت ہی محبت کرنے والی زوجہ تھیں اپنا سارا مال اپنے شوہر کو ہبا کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جہاں اسلام پر آزمائشیں تھیں وہاں وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر دنیا کے دروازے یعنی فائنینشیل پوزیشن میں کھلتے چلے گئے. اور ایک وقت آیا کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو صحابہ کے پاس پھر بے تحاشا بہت سا مال آنا شروع ہو گیا، کیونکہ مدینہ کے دور میں ہی غزوات شروع ہو گئے تھے. اور جیسے ہی غزوات شروع ہوئے تھے تو جو جہاد الغنائم ہے جس کو آپ اسپوائلز آف وار کہتے ہیں، جس کو آپ مال غنیمت کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس آنے شروع ہو گئے تھے. اور اسپوائلز آف وار آنے کے بعد سے مسلمانوں کے اندر ظاہری بات ہے تھوڑی سی فائنینشیل اسٹینڈنگ جو تھی وہ بہتر ہو گئی تھی. فتح مکہ پر بے تحاشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس کے اندر بہت سا جو تھا وہ مال غنیمت آیا. پھر کنیکٹڈ وتھ فتح مکہ غزوہ حنین تھی. غزوہ حنین جو کہ بہت ٹف جنگ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت دی اور مسلمانوں کے پاس اگین اس وقت بہت سے اسپوائلز آف وار آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ مسلمان مدینہ میں اسٹیبل پوزیشن پر آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آس پاس کے علاقوں میں اپنے اپنے ڈیلیگیشنز بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھیج کے ان کو اپنا ایلائے بنا لیا تھا. اور جو ایلائز بنے تھے اور جو نان مسلمس تھے ان کو جزیہ دینا ہوتا تھا. جزیہ یعنی ٹیکس دینا ہوتا تھا. اور یہ جو ٹیکس کی شکل میں بحرین سے اماؤنٹ آنا شروع ہوئی وہ کافی ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ مسلمانوں کو مدینہ میں ریسیو ہوئی. اسی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک موقع پر جب کلیکٹیو جزیہ اکٹھا کیا گیا بحرین سے تو مسلمانوں کے پاس اتنا اس وقت مال آیا تھا کہ سب صحابہ میں بانٹنے کے بعد بھی بچ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مسجد کے صحن میں ڈال دو پیچھے والے میں. جب اس کو مسجد کے صحن میں ڈال دیا گیا تو آپ کو سیرت کے واقعے سے ہی آپ کو انسیڈنٹ بتایا تھا کہ اگلی صبح فجر عبادت گزاروں سے نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے کہ مدینہ کے جو منافقین تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت بحرین کے ٹیکسز میں سے جو مال آیا تھا اس میں سے کافی کچھ بچ گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس وقت مسجد نبوی میں روکا گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فجر کی نماز کے بعد جس کا مفہوم آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں بحرین کی طرف سے مال دیا ہے. مجھے تمہارے لیے غربت کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تمہارے لیے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا کا منہ تم پر کھول دیا جائے گا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ڈسٹریکشنز میں کھو جاؤ گے جیسے کہ پہلے لوگ ڈسٹریکشنز میں کھو گئے. تم آپس میں مال میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں میں کمپٹیشن ہوا اور یہ چیز تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. تو یہ آیت نمبر 8 کا ایک آپ کو سمرائزڈ فارم میں نے بتا دیا. اس کے بالکل آخری جہاں مقام پر ہم تھے وہاں ہم نے کلاسیکل اسکالرس کا ایک پوائنٹ آف ویو انسان کی زندگی میں مختلف کیفیات کے بارے میں رکھا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں 4 میں سے کوئی ایک کیفیت یا تو ہوتی ہے یا ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت یا 2 کیفیت اس کے ساتھ رہتی ہیں.
آپ کو بتایا تھا کہ اس میں انسان کی سب سے پہلی کیفیت ہوتی ہے جو نعمتن کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان اللہ کی نعمت کو پاتا ہے، اس نعمت کو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور یہ نعمت اس کے لیے باعث مسرت بنتی ہے۔ تو کیفیت خوشی یا کیفیت مسرت جو نعمت کو جائز طریقے سے استعمال کرنے پر ملتی ہے۔ پھر ہم نے دوسرا جو کیفیت دیکھی تھی وہ ہم نے دیکھی تھی وہ کیفیت جس کو آپ معصیہ کہتے ہیں، معصیتن یعنی نافرمانی کی کیفیت۔ کبھی کبھی مسلمان کی زندگی میں یہ نافرمانی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں مومن سے غلطی ہو سکتی ہے، مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، مومن کا پاؤں سلپ کر سکتا ہے، لیکن یہ لائف سٹائل کے طور پر نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن کی زندگی میں لائف سٹائل کے طور پر گناہ شامل ہو، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ الحمدللہ ایمان کے راستے پر چل رہی ہیں اور آپ اپنے اخلاق کا اور اپنی عبادات کا خیال رکھتی ہیں، آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں، آپ اپنے خیالات کی حفاظت کرتی ہیں۔ کبھی غلطی سے ون آف سچویشن آپ کی زبان سے غیبت نکل جاتی ہے، یا ون آف سچویشن آپ کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، پر آپ امیڈیٹلی اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ جو آپ سے جھوٹ بولا گیا یا آپ سے غیبت ہو گئی، تو یہ تو دونوں چیزوں میں، دونوں صورتوں میں گناہ ہو گیا۔ تو مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بس مومن کا ایٹیٹیوڈ فرق ہوتا ہے، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے امیڈیٹلی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو دوسری کیفیت آتی ہے معصیت کی کیفیت، یعنی جب انسان سے گناہ ہو جائے، مومن ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے جسم پر، اس کے سر پر، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر اس گناہ کی وجہ سے بوجھ آ گیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق جب منافق سے گناہ ہوتا ہے تو اٹس جسٹ لائک کہ اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، اور جب مومن سے گناہ ہوتا ہے تو اٹس لائک کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے اور اس کا بوجھ اس کو دبائے جا رہا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ ہم نے اس مفہوم کو اکثر و بیشتر احادیث میں دیکھا ہے۔ تیسری کیفیت آپ کو بتائی تھی، اسکالرز کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مومن کی زندگی میں آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے نقمتن کی کیفیت۔ نقمتن از دا اپوزٹ آف نعمتن۔ نقمتن کے اندر انسان کی کوئی نعمت چھن جاتی ہے۔ اگر مومن واقعی اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو وہ اس موقع کو بھی کیش کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ صبر کرتا ہے اور پھر اللہ کے ہاں اپنے اجر لکھوا لیتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی مشکل آئے گی، جتنا آپ اس پر صبر کریں گی اس کا آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ڈبل فائدہ کیسے؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ صبر کرنے کا ثواب ملے گا، آپ نے مشکل میں، زوال نعمت میں صبر کیا تو آپ کو صبر کا ثواب مل گیا۔ دوسرا امپیکٹ، دا سیکنڈ ڈائمینشن آف ریوارڈ جو آپ کو ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، آپ کے کوئی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں سیئات کو لے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی زوال نعمت پر، جب آپ کسی بھی مشکل پر صبر کرتی ہیں تو ایک پلس پوائنٹ آتا ہے صبر کا ریوارڈ، دوسرا پلس پوائنٹ آتا ہے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ پھر چوتھی کیفیت جو کسی مومن کے اوپر آ سکتی ہے وہ کیفیت آپ کو بتائی تھی طاعتن، یعنی کہ اطاعت کی کیفیت، اور مومن کو زیادہ تر اسی اطاعت کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ اطاعت کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ جس میں مومن اپنی زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے رب العزت اور اسلام کی مرضی جاننا چاہتا ہے۔ اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو چار کیفیات ہیں اس میں سے دو کیفیات ایسی ہیں جو مومن کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ معصیت اور اطاعت، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں تو گناہ کریں، آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو اطاعت شعار زندگی بنا۔ یہ دو کیفیات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ دو کیفیات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، نعمت کا ملنا اور نعمت کا چلا جانا، یہ دونوں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ تو یہاں ہمارا رویہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، باقی دو جگہ پر ایفرٹ کاؤنٹ کرتی ہے، اور دو جگہ کے اوپر مومن کی اس کیفیت کے اندر اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 8 کی ایکسپلینیشن جو ہم نے کل کی تھی، اور میں نے اس کا سناپسس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہم سورت کا چوتھا پارٹ اور آخری حصہ شروع کر رہے ہیں، جہاں پر 3 آیات ہیں۔ پہلے حصے میں قسم تھی، دوسرے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک
اپنے آپ کو کم ویلیو سمجھنے کی کیفیت آ رہی تھی، اس کے اوپر آپ کو دلاسا دیا گیا تھا۔ پھر تیسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے کیا انعامات تھے اس کو مینشن کیا گیا، یعنی اللہ نے آپ کو یتیم پایا، ٹھکانہ دیا، اللہ نے آپ کو حق کی تلاش میں پایا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو ولنریبل پایا، اللہ نے آپ کو اسٹیبلٹی دی۔ اور اب جو چوتھا حصہ اس سورت کا آ رہا ہے، آخری حصہ 3 آیات کا، آیت نمبر 9، 10 اور 11، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تھرو ساری امت کو اب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یعنی ان 3 آیات میں آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر کی ادائیگی کے لیے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ نے اتنا کرم کیا، اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کیا کریں۔ انٹرسٹنگلی آپ کو سورۃ الضحیٰ کے اس حصے میں جو احکامات رب ملیں گے، 3 احکامات رب ہیں، ان 3 میں سے 2 کا تعلق انسانیت کے ساتھ، جس کو آپ کہہ سکتی ہیں حقوق العباد، اور آخری حکم آیت نمبر 11 کا تعلق اللہ کے رائٹ کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ چیز اسلام کے ایک پلس پوائنٹ کے طور پر نظر آئے گی، اسلام حقوق العباد اور حقوق اللہ کو بیلنسڈ وے میں لے کر چلتا ہے۔ آپ اس میں لاپ سائڈڈ نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے کا ایک طبقہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور معاشرے کا دوسرا طبقہ حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ یہ سپلٹ آیا معاشرے میں، اور اسی لیے معاشرے کے اندر آپ کو ریلیجس اور سیکولر کی 2 کیٹیگریز نظر آنا شروع ہو گئی۔ میجورٹی آف دا ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں، دس از اے کامن آبزرویشن، کہ جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی سم ہاؤ کسی ایکسٹینٹ تک انسان دوست ہوتے ہیں، اور جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں وہ کافی حد تک موسٹ آف دا ٹائم باہر سے معاشرے کو دیکھنے میں انسان دشمن یا انسان کے ساتھ ججمنٹل ایٹیٹیوڈ پر نظر آتے ہیں۔ یہ سپلٹ آنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی انسان میں ریکوائرڈ ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ الحمدللہ یہاں پہلے دن سے اللہ کے کلام میں اس صورت کو اسٹڈی کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم نے یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی میں ان دونوں اینگلز کو سائملٹینیسلی گرپ کر کے رکھنا ہے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے۔ جہاں ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کانشیس رہیں گے، وہاں ہم اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ایکسٹرا کانشیس ہو جائیں۔ اس لیے ایکسٹرا کانشیس میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں بچپن سے اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ جو بندوں پر حقوق ہم نے کہیں غضب کیے ہوں گے وہ اللہ معاف نہیں کرے۔ آپ پوری زندگی گناہ کبیرہ کرتے رہیں اور آپ کو زندگی کے 50 سال کے بعد جا کر احساس ہٹ کرے کہ میں نے گناہوں میں زندگی گزار دی، I should say sorry to my رب، اور آپ جینوینلی اللہ سے توبہ کریں، جینوینلی آپ دوبارہ ان گناہوں کی طرف پلٹ نہ دیکھیں، آپ سچی توبہ، توبۃ نصوحہ کریں۔ آپ کا ایک مرتبہ توبہ کرنا، آپ کا ایک مرتبہ استغفر اللہ دل سے کہنا، اللہ کی رحمت کو اٹھانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو جگانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو آپ پر برسانے کے لیے کافی ہوگا۔ انسان کا ایک سچی ندامت کے ساتھ توبہ کرنا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ لیکن اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو پھر اللہ کے سامنے ناک رگڑنا کافی نہیں ہوگا، پھر ہمیں لوگوں سے بھی معافیاں مانگنی ہوں گی، ہم نے لوگوں کے جو حقوق غصب کیے ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے، جہاں ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس کا کمپنسیشن کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی حقوق العباد کو بہت اہمیت دی ہے۔ آپ کو اس صورت کے اندر بھی جو ریشو مل رہا ہے وہ 1:2 کا مل رہا ہے۔ ایک رائٹ اللہ نے اپنا مینشن کیا ہے، 2 رائٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مینشن کیا ہے۔ اور جس دن ہم انسانوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی، ہم دین میں بھی آگے بڑھیں گے، ہم قرآن کی تعلیم کو حاصل کر کے حقوق اللہ نبھائیں گے، سائملٹینیسلی ہمارے اخلاق، ہماری شخصیتیں سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر والوں کے لیے پلیزنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن انشاءاللہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ آیت نمبر 9 سورۃ الضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جو یتیم ہے اس کو ہیوملیٹ نہیں کرو، تو جو یتیم ہے اس کو ہیوملیٹ نہیں کرو۔ اب یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو ہیوملیٹ نہ کریں،
آپ اگر اب تک کا فلو سمجھتی آ رہی ہیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو یہاں پر بھی آپ اگر غور کریں، اب جو کوئی کام کرنے کو کہا ہے، تو یہ جو آیت نمبر 9 ہے، اب تک آپ دیکھ رہی تھی پیچھے کے فلو میں کانسٹنٹلی پروناؤن کاف آ رہا تھا، سیکنڈ پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علم یجد کا، واوا جادہ کا، واوا جادہ کا کانسٹنٹلی آیا، اور ولل آخرت خیر لک، کانسٹنٹلی آپ کو پروناؤن کاف نظر آ رہا تھا۔ اب جیسے ہی کوئی کام کرنے کا آیا ہے، اور خاص طور پر ایسے کام کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں پر معاشرے کے ایک پسے ہوئے طبقے کو کسی بھی طرح سے ہیوملیٹ نہ کیا جائے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے، سب سے پہلا آبزرویشن قرآن کا قاری اس آیت میں محسوس کرتا ہے سیکنڈ پرسن کا پروناؤن جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا تھا وہ اومٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، I'm sure آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی یتیموں کے لیے بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں، although حکم آپ کو دیا گیا کیونکہ صورت آپ سے ہی ڈائریکٹلی بات کر رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کرتی ہے، اگر وہ حکم کے ضمن میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے بھی عمل کے پہلو رکھے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اسپیسیفکلی ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ ہیوملیشن کا معاملہ مت کرو، نیگیٹو کمانڈ ہے جس کو آپ کہتی ہیں فیلے نہیں، تو جو یتیم ہے فلا تقہر، اس کے ساتھ تم کسی بھی طرح سے اوور پاورنگ پوزیشن میں نہ آ جاؤ، اس کے ساتھ مین مت ہو جاؤ، اس کے ساتھ روڈ نہ ہو جاؤ، اس کے ساتھ انسلٹنگ نہ ہو جاؤ۔ یہ تقہر کا جو لفظ آیا ہے اسی سے اللہ کا ایک نام بھی بنتا ہے، قہار سے، قہار، القہار۔ القہار کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی ڈومینین ہے، جس کی ڈومینیشن ہے، جس کی ٹوٹل امپاورمنٹ ہے، جو اوور پاورڈ ہے تمام مخلوقات پہ۔ اس کا مطلب ہے فلا تقہر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے کسی یتیم کو ایسے ڈیل نہیں کرنا، کسی یتیم سے ایسے بات نہ کرنا کہ جیسے اس کو محسوس ہو کہ تم اس کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اس کی انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ روڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یتیم کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، یتیم کے ساتھ ایک ہیوملیٹنگ انداز نہ اڈاپٹ کیا جائے، اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم کا درد پہچانتے تھے، اس لیے کہ آپ کی تو زندگی میں یہ یتیمی کی کیفیت گزر چکی تھی، اور آپ نے بغیر ماں باپ کے ایک بڑا ٹائم گزارا تھا۔ بائی دا ٹائم آپ کو پیوبرٹی ہٹ کی ہے، جنرلی جو پیوبرٹی ہٹ کرنے کی ایج مردوں میں لڑکوں میں ہوتی ہے وہ 14 سے 15 سال ہوتی ہے، اور 8 سال میں دادا چلے گئے تھے، والد دیکھے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ یتیم ہونے کی کیفیت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پلیز مجھے لگ رہا ہے آپ نئے لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اپنے فون سائلنٹ کر لیجیے، ابھی ایک دفعہ بجے کوشش کریں دوبارہ نہیں بجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے درد کو پہچانتے تھے۔ دیکھیں جو انسان خود مشکل سے گزرا ہوتا ہے کیا وہ کسی دوسرے کی مشکل کو پہچان سکتا؟ اگر آپ پر تکلیف آئی ہے، اگر آپ نے کسی کیپیسٹی میں غم اٹھایا ہے، اگر آپ نے کسی کیپیسٹی میں تکلیفیں قربانیاں صحیح ہیں، آپ کے سامنے کوئی انسان آ کر بیٹھے گا جو اس وقت مشکل میں ہے، آپ اس کے درد کو پہچان سکیں گے، جبھی تو آپ اس کی ہمدرد بن جاتے ہیں، جبھی آپ کے اندر ایک فوراً سے سمپتھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر یتیموں کے ساتھ نہایت نرم دل ہو جائیں۔ یہ انسٹرکشن اللہ کے رسول کو آغاز وحی میں بھی دے دی گئی تھی۔ آغاز وحی ہے نا یہ سورہ دوحہ، بالکل شروع کا مکی دور ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سیرت میں کئی مقامات پر یتیم کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ دیکھیں گے کئی احادیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو اٹیچ نظر آتی ہیں، اور آپ نے کانسٹنٹلی یتیم کا خیال رکھنے کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں یتیم کا ذکر بار بار آیا ہے کہ یتیموں کا حق ادا کر دو، یتیموں کو کیئرفل اینڈ پر رکھو، یتیموں کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ کہا ہے اولاد کے ساتھ محبت کرو، کتنی مرتبہ ہے؟ کبھی آپ نے پڑھی آیت جس کا مفہوم یہ آتا ہے اولاد سے محبت کرو؟ کہیں آئی؟ کہیں بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ بیکاز دیٹس اے نیچرل انکلینیشن۔
جو نیچرل انکلینیشن ہے اس کے لیے اللہ کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خالق ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کے اندر کس چیز کی محبت رکھی ہے. وہاں تو اس نے الٹا کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے, آزمائش ہے. جس چیز کو مشکل رکھا گیا ہے, پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن, جو چیز مشکل ہے اس کا ہی تذکرہ بار بار حدیث اور قرآن میں آیا ہے. عورتوں سے حدیث کہتی ہے کہ اپنے شوہروں کی رسپیکٹ کرو, ان کی فرما بردار ہو جاؤ. قرآن بتاتا ہے عورتوں کو تمہارے شوہر کا تم پر درجہ ہے. قرآن یہ نہیں کہتا اپنے شوہروں سے محبت کرو, کہتا ہے کہیں فعل امر میں کہیں کہتا ہے کہ اپنے شوہروں سے محبت کرو؟ نہیں. اللہ کے رسول کی حدیثوں میں بھی آپ ہمیشہ عورت کو ایک حکم یہ سنیں گی کہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جاؤ. کیوں؟ بیکاز عورت نیچرلی اپنے شوہر سے محبت ہے. ہر محبت کرنے والی بیوی آٹومیٹیکلی اپنے شوہر سے محبت کرے گی, تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو چیز اس کے لیے مشکل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کو عزت دینا. شوہر کو عزت دینا مشکل ہے, جب یہ اللہ بار بار کہتا ہے اس کو عزت دو, احادیث بار بار کہتی ہیں اس کو عزت دو. اس چیز کو سمجھیں. احادیث بار بار کیوں کہتی ہیں مردوں کو عورتوں کا خیال رکھو, استوصوا بالنساء خیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت, دیکھو عورتوں کے ساتھ جو کرنا خیر کرنا. کیوں کہنا پڑا رسول اللہ کو؟ بیکاز مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ ہر وقت خیر کا معاملہ رکھنا از وے ٹو ٹف. اگر ہم یہ مزاج سمجھ جائیں گے تو ہم کبھی عورت ہوتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ اسلام نے ہر اس طبقے کے رائٹس دیے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے, جو مشکل تھا لیکن ریکوائرڈ تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بھی اور اپنے کلام کے ذریعے بھی تلقین کر دی. بار بار آپ کو یقیمون الصلاۃ, اقیم الصلاۃ قرآن میں ملتا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بزی دور کے اندر 5 وقت کی نماز کو قائم رکھنا کتنا مشکل. اسی لیے آپ کو بار بار نماز کا تذکرہ ملتا ہے. آتوا الزکاۃ ایک دفعہ آیا یا ٹھیک ٹھاک مرتبہ آیا؟ ٹھیک ٹھاک آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا زکوٰۃ ادا کرنا آسان نہیں ہوگا. It will be way too tough on the hearts of so many believers. تو اللہ نے بار بار حکم دیا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بے تحاشا خیال رکھتے تھے, بیکاز وہ ان کے درد کو سمجھتے تھے. سیرت میں کئی واقعات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یتیموں کے لیے ملتی ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. بہت سے ریورڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر ایمان لائے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ صرف قرآن سن کر ایمان لاتے ہیں. بہت سے ایسے ریورڈز ہیں جنہوں نے سیرت رسول کو اسٹڈی کیا تو ان کا دل ایمان کی طرف بڑھ گیا, مائل ہو گیا. بہت سے ایسے ریورڈز ہیں جنہوں نے صرف حدیث رسول پڑھی اور اس کے مفہوم کو سمجھا اور اس نے ان کو اتنا اسٹرانگلی امپیکٹ کیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور ہاں, بہت سے ایسے ریورڈز ہیں جو قرآن کی آیات کو سن کر مسلمان ہو گئے. آپ اگر بایوگرافیز پڑھیں ریورڈز کی, بہت سے ایسے ملیں گے جنہوں نے صرف مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا, اور مسلمانوں کا وہ ایک پروقار اس وقت کا ایک سین جس میں سب مسلمان ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں, ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں, ایک ساتھ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے ان کو اتنا اپیل کیا کہ انہوں نے اس دین کو ایز اے ریلیجن ایکسیپٹ کر لیا. ایک واقعہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, اور ایک ریورڈ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو مینشن کیا ہے, اس لیے کہ وہ یہ واقعہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ کا واقعہ ہے, آپ اپنی مسجد میں موجود تھے, آپ کے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. ایک صحابی نہایت پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے اور 2-3 دن سے نہیں مل رہا, ہم سب جگہ اس کو ڈھونڈ چکے, آخر میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ, اس کے لیے دعا کیجیے کہ وہ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی پریشانی دیکھی تو فوراً آپ اپنے ہاتھ اٹھانے لگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا مانگنے سے پہلے ہی سن لی. ابھی اللہ کے رسول اپنے ہاتھ بلندی کر رہے تھے کہ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فوراً بولا, ارے میں نے تو آپ کے بیٹے کو کچھ دیر پہلے ابھی اس جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا. تو وہ صحابی جو کہ اپنے بیٹے کی پریشانی میں آئے تھے, جن کو 3 دن سے بیٹا نہیں ملا تھا, وہ خوشی میں ایک دم سے ایکسائٹمنٹ میں وہیں اللہ کے رسول سے اپنی بات مکمل کیے بغیر ہی, یہ کہ اللہ کے رسول سے دعا کرواتے یا نہ کرواتے, کچھ کہے بغیر فوراً مسجد سے باہر کی طرف نکل گئے.
جیسے ہی وہ نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ان کو واپس بلا کر لائے. وہ صحابی گئے دوڑے دوڑے اور ان کو راستے سے واپس بلایا. یہ صحابی واپس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا آپ نے مجھے واپس بلا لیا, سوری یا رسول اللہ میں تو ایکسائٹمنٹ میں ایسے ہی باہر نکل گیا تھا, آپ نے مجھے واپس کیوں بلایا, میں بس اپنے بچے کو ڈھونڈنے جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارا بچہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ مل گیا ہے. جب تمہیں اپنے بچے کو دیکھو, جب تم دیکھو کہ وہ بچہ باقی بچوں میں کھیل رہا ہے اور تم اس کو محبت سے جا کر پکڑو اور پکارو, تو تم یا بنیا کہہ کے مت پکارنا. یا بنیا کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے بیٹے. نہایت محبت میں جب عرب کہا کرتے تھے, جب شدید ماں باپ کی محبت آتی ہے تو آپ اپنے بچے کو بہت سے نک نیمس دیتے ہیں. یہ جو ہم نک نیمس دیتے ہیں دس از آؤٹ آف لو, ہم نک نیمس دیتے ہیں. تو جب یہ عرب کہا کرتے تھے یا بنیا, تو اس کا مطلب ہوتا تھا نہایت محبت کے اظہار میں کوئی والد اپنے بچے کو بلا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جب تم اپنے بیٹے کو دیکھو اور اس کی طرف لپکو تو یا بنیا مت کہنا, اس کا نام لے کر پکارنا. جو بھی تمہارے بیٹے کا نام ہے اس کے نام سے اس کو ایڈریس کرنا. پھر صحابی نے کہا کیوں یا رسول اللہ, یا بنیا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن بچوں کے درمیان میں کھیل رہا ہے اگر ان میں کوئی یتیم ہوا he will feel so deprived. اتنا احساس اور اتنی شخصیت کی نرمی, he was literally رحمت للعالمین. مطلب ہم جتنے سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں اور ہم جتنا ان واقعات کو ذرا سا بھی ہیومن لیول پر, انسانی گراؤنڈ پر آ کر پڑھتے ہیں, ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ اللہ نے ایسے ہی ان کو رحمت للعالمین نہیں بنایا. وہ ہر ایک کے لیے محبت کا پیکر تھے. ہم تو 4 لوگوں سے محبت کرتے ہیں, 5ویں کے لیے ہمارے پاس محبت نہیں بچتی. ہم کہتے ہیں محبت کر کر کے تھک گئی, بول لیے کافی لاڈ اٹھا لیا میں نے, اب مجھ سے زیادہ لاڈ نہیں اٹھائے جاتے. آپ کے 4 بچے ہوں تو آپ کہتی ہیں اب 4 بچے کے لاڈ اٹھاتی ہوں, میں 5واں اپنے شوہر کے لاڈ نہیں اٹھا سکتی, حالانکہ سب سے بڑا آپ کا وہ بچہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. He showed the compassion. اور آپ دیکھیں حکمت بھی سکھا دی ہمیں کہ کسی انسان کے جذبات کا احساس کیا جاتا ہے. صرف اور صرف آپ کو اس کو کرسی دے کر نہیں بٹھانا ہوتا, آپ کو اس کے جذبات کا بھی احساس کرنا ہوتا, آپ کو اس کو انسان بھی سمجھنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اینگل تھا, یہ نان مسلم ریورڈ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ سنا اور مجھے یقین آ گیا کہ لٹرلی ہی از دا پروفٹ آف لو اینڈ دا پروفٹ آف مرسی. اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ مسلمان ہو گئے. بات دیکھیے کیا ہے جو میں آپ کو اس صورت سے بگننگ سے سمجھانا چاہ رہی ہوں اور اب اس آیت سے مزید سمجھانا چاہ رہی ہوں. He was himself the deprived one. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from parents point of view. یتیم خود تھے. یہ کیسا یتیم تھا جو دنیا پہ رول کر گیا. ہم تو اپنی اولادیں ماں باپ کے سائے کے ساتھ ایسی گروم نہیں کر پاتے کہ جو دنیا پر رول کر سکیں, جو اس نرم مزاجی کے ساتھ ہو کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں, دوسروں کے احساسات کا خیال کر سکیں, کسی دوسرے انسان کو بھی انسان سمجھ سکیں, کسی انسان کے درد کو اپنے دل پر محسوس کر سکیں. ہم تو ماں باپ ہوتے ہوئے اولاد کے سر پر موجود ہوتے ہوئے اپنی اولادوں کے دل میں یہ خیال نہیں ڈال پاتے. وہ یتیم تھے اور بے تحاشا ہر انسان سے محبت کرنے والے بن گئے. اس اینگل کو سمجھیں. آپ اپنے آپ کو کسی بھی کیپیسٹی میں آج محروم سمجھ لیں, چاہے آپ یتیم نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے صرف یتیمی کی محرومی کو ویژولائز کیا جائے. ہو سکتا ہے آپ یتیم نہیں ہیں, الحمدللہ ماں باپ سر پر موجود ہیں, یا آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اب اگر ماں باپ نہیں بھی ہیں تو آپ کے لیے وہ والی کیفیت یتیمی کی تو آتی نہیں. بٹ آپ کسی بھی اینگل میں محروم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ڈپرائیوڈ سمجھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو کسی بھی محرومی کے ساتھ دیکھنا آپ کو کسی بھی اینگل سے کم اعتماد کا انسان نہ بنائے. یہ مقام ہم سب کو یہ سکھا ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ آپ کو گھرانہ اچھا نہیں ملا, آپ کو ماں باپ اچھے نہیں ملے, آپ کو بہن بھائی اچھے نہیں ملے, آپ کو اولاد اچھی نہیں ملی, آپ کو شوہر اچھا نہیں ملا, آپ کو فائنینشیل اسٹیٹس اچھا نہیں ملا, آپ کو کوالٹیز اچھی نہیں ملی, آپ کی زندگی میں تعلیم کا معیار اچھا آپ کو نہیں ملا, آپ کو زندگی میں اپرچونٹیز نہیں ملی, آپ کو دنیا میں لوگ اچھے نہیں ملے, جو ملا اس نے آپ کو دھوکہ دیا. اب یہ سب سوچ کر 2 اینگل ہی ایک انسان کے سامنے عملاً آ سکتے ہیں. ایک,
یہ سارا سوچ کے وہ ایک ڈپریسڈ انگزائٹی میں رہنے والا انسان بن جائے. دوسرا، وہ اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ بنا لے. اسلام یہ چاہتا ہے اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ بنایا. کی پرنسپل جو رسول اللہ کے لیے تھا وہی ہمارے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو سورۃ دوحہ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ جب وہ یتیم تھے تو اللہ نے ٹھکانہ دیا فآوا. اور ہم اس آیت میں بہت تفصیل سے پڑھائے ہیں وہ ٹھکانہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ پروٹیکشن صرف رسول اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ ہر اس کلمہ گو کے لیے پروٹیکشن ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بینر کے نیچے زندگی گزارتا ہے. اگر آپ آج محروم ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں، آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، اینڈ یو آر فیلنگ یور سیلف الون، اس دنیا میں تنہا. بہت سے لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ تنہا محسوس کرتے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈپرائیوڈ ہیں، آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے بہن بھائی نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کی کوئی کسی قسم سے سپورٹ کرنے والی فیملی نہیں ہے. In any capacity, if you are taking yourself at the point of any deprivation, please make it your strength. اور یہ اسٹرینتھ آپ کی بنے گی جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیں گے. جوڑیں اپنے آپ کو اپنے رب سے، وہ آپ کی ویکنیسز کو آپ کی اسٹرینتھ بنا دے گا، وہ آپ کے سامنے اپرچونیٹیز کے دروازے کھول دے گا، وہ آپ کے لو سیلف اسٹیم کو بہترین جائز ایک جس کو آپ کہتی ہیں مینیجبل کانفیڈنس میں کنورٹ کر دے گا، وہ آپ کو بیسٹ آپٹمزم پرووائڈ کرے گا. اور یہی چیز ہے جس کی آج ریکوائرمنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے رولنگ آرفن بنے ہیں اس دنیا کے سامنے. وہی یتیم جس کی کوئی پرورش کرنے والا ایسا جو اس سے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو رسول اللہ کے کہنے پر ان کے پسند کے کھانے ان کو بنا بنا کر کھلاتا. یتیم بچے جب بھی فرمائشیں بھی نہیں کرتے. اس حساب سے دیکھا جائے تو جن بچوں کی ہر فرمائش پوری ہو رہی ہوتی ہے، یہاں جتنی ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کی ہر فرمائش آپ کے منہ کھولنے پر ہی پوری کر دیتے ہیں تو کتنا بہترین مومنٹ آپ کو ہونا چاہیے. سوچیں نعمتوں کا اللہ کو کیا جواب دیں. ماں باپ کا سر پر ہونا، زندگی میں ہر خواہش کا پورا ہو جانا، اٹس اے ویری پلس پوائنٹ. اور یہ جتنے پلس پوائنٹ ہیں جو ہمیں ایک لگژریس لائف اسٹائل، پرسکون زندگی، کوالٹیٹیو زندگی دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ پر توکل کو بڑھاتے گئے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ، اور اللہ نے ان کو رولنگ آرفن بنا دیا. 1/3 پاپولیشن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے. کیا کیا اس ایک رسول نے، اس ایک یتیم نے، کہ اس نے اگر نماز میں اپنی انڈیکس فنگر بھی اٹھائی ہے تو اس کو بھی نوٹ کر لیا. جس کو اللہ ٹھکانہ دے دے، جس کو اللہ پروٹیکشن دے دے، اس کی شان ایسے ہی بلند ہوتی ہے. ہاں وہ اللہ کے حبیب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے امتیوں میں سے جو بھی صراط مستقیم کو، اسلام کے راستے کو اڈاپٹ کرے گا، اللہ اس کی زندگی میں اسی طرح رحمت کے بہترین بادل بکھیرتا رہے. آئیں تو اس کے کلام کی طرف، اٹھائیں تو عمل میں اس کو، بنائیں تو اپنی زبانوں کو اس کے الفاظ کے مطابق. اٹھا لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، مان جائیں کہ اسلام پر حق ہے، اور ہولسٹیکلی اس کو اپنا لیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ سے مدد مانگے، اللہ مجھے پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دے. وہ رسول اللہ جو یتیم تھے، وہ انفلوئنسر کیسے بن گئے اتنے بڑے آج کی لینگویج کے اندر؟ کوئی ہے اللہ کے رسول سے بڑا انفلوئنسر جس نے اتنی زندگیوں کو امپیکٹ کر دیا ہو؟ ایسا امپیکٹ کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کی سکھائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کے سکھائے ہوئے الفاظ میں دعا مانگ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ایک لمحے کی انہوں نے ہمیں دعا سکھا دی ہے، ہر لحاظ سے انہوں نے اللہ سے جڑنا سکھا دیا ہے. یہ ہے اسلام کا مزاج. جو چیز زندگی کی آپ کو آپ کی ڈپرائیوڈ فیلنگز پر لے کر جا رہی ہے، اسی چیز کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیں، اللہ کے حوالے اپنی ذات کو کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے بہترین طریقے سے بہت سے خیر کے پہلو لے کر آتا ہے. اسلام سے زیادہ انسان دوست ریلیجن کوئی نہیں ہے. دکھ تو اس بات کا ہے کہ اسلام کو ویسے فالوورز نہیں ملے.
جو انسان دوست ہوتے، جو ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرتے، دوسری طرف اپنی زبانوں میں نرمی لے کر آتے. اگر اولاد کو اس کی غلطی پر ڈانٹنا بھی ہوتا تو محبت کے ساتھ ڈانٹتے. اگر اولاد کو اس کے گناہوں کے اوپر اس سے دور کرنے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے نصیحتیں بھی کرنی ہوتی تو یا بنیا کر کے کرتے. غصے میں کی گئی نصیحتیں آپ کی اولاد کے دل میں نہیں جائیں گی. محبت سے کی ہوئی نصیحتیں آج نہیں تو کل ان کے دلوں میں پینیٹریٹ ہو جائیں گی. یقین رکھیں اس بات کا، یقین رکھیں. اگر آپ کا خمیر ایمان پر اٹھا ہے اور آپ نے اسی خمیر سے اپنی اولاد کو کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت سکھائی ہے، الٹیمیٹلی ان کا خمیر بھی اللہ کی معرفت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق بن جائے گا. کوشش تو کریں، اپنائیں تو اللہ کے دین کو. انسان دوست مذہب اسلام ہے. اس وقت باہر نوشنز کیا ہیں؟ جو جتنے دین پر آتے ہیں وہ اتنا غصے والے ہوتے ہیں، وہ اتنا ڈانٹ ڈپٹ کا پہلو کرتے ہیں. شاید اس وقت سڑک پر جتنا فقیر ہے، جتنی بری طرح سے اس فقیر کو جھڑکا جاتا ہے، اور بعض اوقات اچھے اچھے دیندار لوگ بھی جھڑکتے ہیں. تو یہ دین اور دوسری طرف انسان دوستی کا نہ نظر آنا، یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے اس امت کے اندر. ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کو ہولسٹیکلی اڈاپٹ کریں. اسلام نے ایک مزاج بنایا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ یتیم کو مت جھڑکو، فلا تقہر. جو یتیم کا خیال رکھے گا وہ ہر انسان کے جذبات کا خیال رکھے گا. اللہ کے رسول نے کہا جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اس گھر کے لوگوں کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اس گھر کے لوگوں کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس اے مزاج میکنگ پرنسپل. کوئی بھی انسان چاہے ایڈلٹ ہو، جس کو آپ کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس کو مدد دے سکتی ہیں، اگر آپ اس کو رلاتے ہوئے کو ہنسا دیں گی. آپ پیچھے حدیثیں پڑھ کر آ رہی ہیں میرے ساتھ. مسلمان بھائی کے دل کو سرور دینا، مسلمان بھائی کے چہرے پر محبت لانا اللہ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے. اسلام مزاج بنا رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف 3 حکم دیے ہیں سورۃ الضحیٰ کے اندر، بس صرف ان 3 حکم کے اوپر آپ کہیں گی شریعت جو ہے بس یہی 3 کام کرنے کی ہے. ان 3 احکامات میں دین موجود ہے. It will not just be restricted to yatim. Yes, it will be applicable on yatim, but simultaneously ہر وہ انسان جس کو کسی دوسرے انسان کے کندھے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے آس پاس ہے. سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کو کندھا دینے کی بات نہیں کر رہی میں اس وقت. آپ کے گھر میں موجود کوئی بھی انسان جو کسی کیپیسٹی میں تنہا ہے، جو کسی کیپیسٹی میں اکیلا ہے، جو کسی کیپیسٹی میں حالات کا مارا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ کی نند ہو سکتا ہے آپ کی بھابھی ہو، ایکس وائی زیڈ ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اور بیٹا ہو. اس کا سہارا بنے، اس کو چیئر اپ کریں. یہ مزاج ہے جو اسلام بناتا ہے. اسلام انسان ہمدرد ہے. ہماری ہمدردیاں کہاں چلی گئیں؟ ہمارے اندر کی نرمیاں کہاں چلی گئیں؟ اس چیز کو سورۃ الضحیٰ نے ریوائیو کیا ہے. اپنے اندر محبت کے جذبات کو ریوائیو کریں، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں پلیز اس کو شیئر کریں. اللہ نے آپ کو پرسکون رکھا ہے، کسی انسان کو پرسکون کرنے کا ذریعہ بن جائے. آپ یہاں آتی ہیں الحمدللہ، آج آپ کا 16واں دن ہے یہاں آتے ہوئے. اللہ ہماری محنتیں قبول کرے. آپ 16 دن سے یہاں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر، آپ جس بھی مشکل میں تھیں، آپ جس بھی سوچ کی پریشانی میں تھیں، اللہ نے آپ کے دل پر مرہم رکھی. اللہ کے کلام نے آپ کے دل کو تسلی دی. Did you feel that healing؟ اگر آپ نے کسی بھی کیپیسٹی میں اس درد کی تکلیف میں کمی کو محسوس کیا ہے تو آپ کے گھر کی 4 دیواری میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی کسی درد اور تکلیف میں پاتے ہیں تو اب ہم پر واجب آتا ہے کہ ہم ان انسانوں کے درد کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کریں. ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے خود ان سے محبت کریں. ان کو اللہ کے قریب لانے کے لیے اپنا اخلاق بہترین کریں. یہ اسلام کا مزاج ہے جو یہاں لایا گیا ہے. ہاں، یتیم کا جب بات آتی ہے تو یتیم لٹرلی اس معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا. اگر معاشرے کے یتیموں کا خیال کر لیا جائے تو اس معاشرے میں سے کرائم ریٹ آدھا رہ جائے. لٹرلی
اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر تو یہ چیز بہت زیادہ اپلیکیبل. جس معاشرے کے یتیموں کا خیال کر لیا جائے گا اس معاشرے میں سے کرائم ریٹ آدھا ہو جائے گا. ماں باپ جیسی محبت کوئی کر نہیں سکتا ہے. اسلام آپ کا ایک مزاج بنانا چاہ رہا ہے، انسان ہمدرد. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، مت جھڑکیں لوگوں کو. اور یہ جو یتیم کو جھڑکنے کی بات ہے اس میں آپ کو ایک بہت الگ سے کانسیپٹ دے رہے ہیں. کبھی کبھی ہماری اپنی اولاد بھی ہمارے سامنے یتیم بن کے کھڑی ہوتی ہے. میں نے شاید 2 دن پہلے بولا تھا یہ آپ کو. اگر ماں باپ کے پاس اولاد کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر ماں باپ اویلیبل نہیں ہے، اگر ماں باپ ان کے کسی درد کو نہیں سمجھ رہے، اگر ماں باپ ان کی کسی محرومی کو نہیں سمجھ رہے اور اس کو کسی بھی طرح سے کمپنسیٹ نہیں کر رہے، الٹا انہی کو ڈانٹ رہے ہیں، الٹا انہی کو دھتکار رہے ہیں، الٹا انہی کو بد دعا دے رہے ہیں، تو آپ کے تو گھر میں آپ کی اپنی اولاد یتیم ہوگی. اس چیز کو سمجھیں. یتیموں پر تو کام کرنا ہی کرنا ہے. کہیں اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر کے یتیم مت کرنے ہم سب اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے. ماں باپ جیسا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اللہ کے بعد جو ہستی سب سے زیادہ اویلیبل ہوتی ہے انسان کو زندگی میں وہ کون ہوتی ہے؟ ماں. ایسے تو نہیں آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، فری میں تھوڑی مل گئی ہے. کوئی کریڈینشیل فری میں نہیں ملتا ہے، بڑی محنت کے بعد ملتا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے. آخر باپ کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں نہیں ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ بیکاز آپ کی محنت بہت ہے. اور اگر ماں وہ محنت نہیں کر رہی تو میں محروم ہوں اس جنت سے جو میرے پاؤں کے نیچے آئی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت. قربانی دینے والی، اصل میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی، اپنی اولاد کے درد کو اپنا درد سمجھنے والی، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ماں کے پاؤں میں جنت ہوتی. لٹرلی جو ماں باپ کا مقام ہے اس مقام پر ماں باپ کو آنا ہے، اور جو ماں باپ کا مقام اور ویلیو ہے اولاد کو اس چیز کو سمجھنا ہے. آج ہمارے سر پر ماں باپ ہیں، اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے بعد اس زمین پر جو 2 ہستیاں ہمارے لیے سیلف لیس ہیں صرف ماں باپ ہیں. شوہر بھی سیلف لیس نہیں ہوتا ہے، لکھ لیں کہیں پہ اس کو. بہت محبت کرنے والا ہوگا. ہاں کچھ شوہر واقعی بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور بے لوس ہوتے ہیں، لیکن یہ جنرل پرنسپل نہیں ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں. جو 2 ہستیاں آپ سے اپنی ذات سے بڑھ کر اس زمین پر محبت کرتے ہیں ایز اے پرنسپل وہ ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ ہماری کمزوریوں کو چھپا لیتے ہیں، نہیں چھپاتے. آپ اپنے اولاد کی کمزوری خاندان کے سامنے پورٹری نہیں کرتے، آپ کور کر لیتے ہیں. ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں کو معاف کر دیتے ہیں. کتنا معاف کرتے ہیں کہ دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں. جب اولادیں ان کو ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے وہ ان کی برابر کی بچپن کی کھیلی ہوئی سہیلی ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانیاں لگا دیتے ہیں، اپنی طاقت لگا دیتے ہیں، اپنا مال لگا دیتے ہیں. ماں باپ وہ ہستی ہیں جو آپ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ سے جیلس نہیں ہوتے. ادروائز ہر رشتہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن، ہر رشتہ چاہے آپ کے اپنے سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا اپنا، آپ بعض اوقات آپ کی اپنی کوئی بہت قریبی ہستی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھے گی تو جیلسی آ جائے گی. ماں باپ اولاد سے جیلس نہیں. تو ان سب بچوں سے ریکویسٹ کریں ہوں جن کے سروں پر ماں باپ موجود ہیں جیسے بھی ہیں. بچے کہتے ہیں دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس، سمجھتے نہیں ہیں ہمیں، مانتے ہی نہیں ہیں ہماری بات، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دے ایون واٹ چیلنجز وی آر فیسنگ. پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں جیسے بھی ہیں ماں باپ ہے نا، بڑی نعمت ہے اگر آپ کے سر پر موجود ہے. آپ کی زندگی میں 2 جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ اپنا رول پلے کریں اور ان کی اللہ کی طرف سے ان کی موجودگی کو اپنے لیے ایک پروٹیکشن سمجھیں. ورنہ یتیم سے پوچھیں، یتیم کہ ماں باپ کا نہ ہونا کتنا پینفل ایکسپیرئنس، کتنا پین. یتیمی بچپن میں ملتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم وہ بچے بہت اوپریسڈ فیل کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم کس سے شکایت کرائیں گے اگر زندگی ان کو رلائے گی؟ آپ کو زندگی رلاتی ہے آپ پلٹ کر ماں باپ کے پاس جاتے ہیں. آپ کو زندگی رلاتی ہے آپ جا کر ماں باپ کے گود میں سر رکھتے تھے. ایون ہم سب یہاں جو جوان
ایڈلٹ خواتین بیٹھے ہیں، جب ہم زندگی میں بہت تھک جاتے ہیں، آپ کا ممی ڈے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ممی ڈے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس دن جا کر بس اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بالکل خاموشی سے، چاہے کسی کی شکایت نہ کریں، چاہے کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں، بس ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جائیں جہاں آپ کو سکون ملے۔ سوچیں یہ بیسک ایموشنل ہیومن نیڈ ہے جو ایک ایڈلٹ کو ہے۔ میں 50 سال کی ہوں اور مجھے اگر یہ نیڈ آج بھی ہے، کین یو امیجن اے چائلڈ؟ اور وہ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک تو معاشرے کے یتیموں پر ضرور کچھ نہ کچھ اپنی شفقت کا معاملہ کریں۔ ان کو صرف آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو آپ کے وقت کی، ان کو آپ کی محبت کی، ان کو آپ کی طرف سے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں یتیم بچے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ان سے ملتے رہیں، ان کی ضرورتوں کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق جو ان کی مدد کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ یہ کر لیں تو جو معاشرے میں آرفنیجز ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کم سے کم بھی اگر میں کہوں تو سال میں 2 مرتبہ کسی آرفنیج میں جا کر وقت لگانے کی کوشش کیجیے۔ وقت لگانے کی، پیسہ لگانے کی بات نہیں کری، الحمدللہ پیسہ دینے میں ہمارے ہاتھ بہت کھلے ہیں۔ جتنی فلم تھراپسٹ ایکٹیویٹی پاکستان میں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہیں بھی نہیں ہوتی ہوگی، اللہ کی رحمت سے۔ میں نے کام کیا ہے بہت عرصہ پاکستان میں اس اینگل سے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں لوگ صدقہ اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، پورے سال اب کسی جینوئن کیس کو کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے رکھتے ہیں، بہت دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ۔ اللہ نے دل بڑا دیا ہوا ہے، بس اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، انسان کو تھوڑی سی اپنی ایموشنل سپورٹ بھی دیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات آپ سے کر رہی ہوں یتیم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں آپ کو مستقل کہہ رہی ہوں اسلام انسان دوست ہے۔ کبھی کوئی ایڈلٹ بھی آپ کی زندگی میں ہو نا، انسان جس کو رونے کے لیے کندھا نہ ملتا ہو، کیونکہ ہم اس صورت میں مستقل ڈپریشن کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ صورت مسلمانوں کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اگر کسی انسان کو آپ کے کندھے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب وہ زندگی کے تھپیڑے کھاتا ہے تو اس گرمی کے تھپیڑوں میں کہیں اس کو پروٹیکشن نہیں ملتی، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، تیمارداری کرنے والا نہیں ہوتا، جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو کوئی اس کو کھانا کھلانے والا نہیں ہوتا، جب اس کے دل پر کوئی نہ کوئی غم کی چھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے جان پہچان کے آس پاس کے لوگوں میں، بہن بھائیوں میں، اولاد میں، کزنز میں کوئی انسان ڈپریشن میں ہے، آپ کا اس انسان کے پاس جا کر بیٹھنا، اس کا درد سننا، اس کو ہمت دلانا، اس کو اللہ سے جوڑنا is much more important than your نوافل، much more important۔ اس لیے کہ اگر وہ انسان اس گڑھے سے باہر نکل آیا اور اللہ سے جڑ گیا تو آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ، وہ جو اللہ کو بھولا ہوا تھا آپ نے اس کو اللہ یاد کرا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جس ایک انسان نے آپ کے ذریعے ہدایت لے لی 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور عرب کے معاشرے میں سرخ اونٹ اٹ واز لائک BMW آڈی، 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کسی ایک انسان کو اللہ کا قرب آپ کی وجہ سے مل جائے، کوئی ایک انسان اپنی پریشانی کو آپ کی وجہ سے ہلکا محسوس کرے۔ یہ مزاج بنایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کا، اور یہ مزاج بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے اولین مخاطب کا، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے، نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اور اس کے اولین مخاطب تھے قریش۔ قریش میں ایک پرابلم تھی، قریش، اور خاص طور پر قریش کے قبیلے کی بات کر رہی ہوں، سب قبیلوں کی بات نہیں کر رہی، آپ پیچھے قریش کے قبیلے کا انٹرو سن کر آئیں۔ قریش کے قبیلے کے لوگوں میں ایروگنس تھی، اور ان کے لیے ہی قرآن نے کہا ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اکرام کس کو کہتے ہیں؟ رسپیکٹ نہیں کرتے، یتیم کی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ عرب کلچر میں قریش کا پرابلم تھا کہ یہ یتیم کو آنر نہیں کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اب قرآن نے جو حکم دے دیا ہے، اس کے بعد جس معاشرے میں یتیم پسیں گے اور ڈپرائیو رہیں گے،
یہ اس مسلم معاشرے کا کرائم ہے. اور جب ایک مسلم معاشرے میں کوئی فرض جو امت پر آتا ہے وہ کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو پھر وبال اس پورے معاشرے پر آتا ہے، سزا پورے معاشرے پر آتی ہے. آپ نے دو چیزیں سنی ہے نا، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض کفایہ اگر معاشرے کے چند لوگ بھی ادا کر دیں گے سب کی طرف سے ادا ہو جائے. فرض عین جو ہر انسان کو انڈیویجولی ادا کرنا ہے. اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں ایک یتیم ہے اس کو آنر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کو عزت کے ساتھ کسی بھی طرح کی ڈپرائیو فیلنگ سے بچانا، اس کی ایموشنل نیڈز پوری کرنا، یہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے بیکاز وہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ہے. سمجھے آپ کے سسرال میں خدا نہ خواستہ آپ کے شوہر کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، آپ سوچیں کتنا قریبی رشتہ ہے. اس کے بچے ابھی بالغ نہیں ہیں، آپ کے شوہر کا بھائی، انڈائریکٹ آپ کے رحمی رشتے، اس لیے کہ آپ کے شوہر کے ڈائریکٹ رحمی رشتے بن جاتے ہیں، اس کے بھتیجے بھتیجیاں. اور عورتیں کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی کے بچوں کو خیال رکھنے کی، اپنے بچوں کی ضروریات تو پہلے پوری کر لو. جب ہم ویک سچویشن میں پڑھتے ہیں یتیم کو مت جھڑکو، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل اللہ کے کائنات کے اس قانون کو ماننا چاہیے اور یتیم کو مت جھڑکو. پھر جب ہم اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل ڈومین کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، ہر چوتھے گھر میں یہی تو ہو رہا ہے، یتیم کا خیال نہیں کیا جا رہا. ایک گھرانہ یتیم ہو گیا، ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے بچے اس وقت یتیمی کی کیفیت میں ہیں اور اس کے اپنے خاندان والے باقی مردوں کو ان بچوں کی مدد کرنے سے روکتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں یہ اتنی بیماریاں کیوں آ گئی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر میرے اتنی بیماریاں کیوں آ گئی، میرے بچوں میں ڈپریشن کہاں سے آ گیا، میں تو اتنی لائیو انسان، میں تو اتنی لائیولی، میں تو ہر وقت ہنسنے والی، خوش رہنے والی، نعمتوں میں رہنے والی، میرے بچوں میں ڈپریشن کہاں سے آ گیا. ہمارے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. وہ اپنی زندگیوں میں بعض اوقات پتہ نہیں جانے انجانے میں کتنے گناہ کر رہے ہیں. اٹس اے بلیسنگ کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی ریکٹیفیکیشن کریں، ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنی غلطیوں کو اپنی ذات سے دور کریں. اگر آپ کے خاندان میں یتیم ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں بہترین طریقے سے. مسلمان معاشرہ یہ کرائم کر نہیں سکتا اگر یتیم کو اس طرح سے دھتکارا نہیں جا سکتا. ان دا سیم کیپیسٹی ایک متعلقہ عورت، طلاق یافتہ عورت، ایک بیوہ، ایون مسلمان معاشرے میں کہتے ہیں ایک نیا مسلمان جس کے خاندان نے اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیا ہے، جس کے خاندان نے اس کو ڈس اون کر دیا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ اس کو سہارا دیں، آپ اس کی ایموشنل نیڈز کا خیال رکھیں. یہ وہ معاشرہ، ایک ظالم معاشرہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی شادی، خود آپ کا بچہ ڈائیورسی ہے اور آپ اپنے بچے کی دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، اور اگر سامنے والی خاتون آپ سے کہتی ہیں کہ ہاں ایک اور ڈائیورسی بچی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے ڈائیورسی نہیں چاہیے، اپنا بیٹا ڈائیورسی اور چاہیے مجھے ورجن. کیوں؟ ہم معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا خیال نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اسلام دوست معاشرہ، اسلام مجھے اور آپ کو یہ بنانا چاہتا ہے. اپنی روح کو جگائیں، اپنے کانسیپٹس کو ریوائیو کریں. اس معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بن سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اللہ سے محبت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی قرآن ہمارے عمل میں ریفلیکٹ کرے گا. یہ صرف انٹلیکچوئل اور اسپرچوئل اسٹیمولیشن کے لیے نہیں رہ جائے گا کہ ہاں سر جھومتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں قرآن کی محفلوں میں، and then when we are in the boundary of our home back to square one, zero. کوئی عمل نہیں بلکہ عمل below zero. جو اللہ نے کرنے کو کہا تھا ہم الٹا وہ اگینسٹ اس کے عمل کر رہے ہیں. اللہ نے یہاں تاکید کی ہے. آپ سوچیں عربی زبان میں یہ ایسے بھی آ سکتا تھا فلا تقہر یتیما، تو یتیم کو ہیوملیٹ مت کرنا، جھڑکنا نہیں. فلا تقہر یتیما، یتیم کو مت جھڑکنا. اللہ ایسے بھی کہہ سکتا تھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ ایسنس ہے اس آیت کا. جیسے میں اردو میں بولوں، اللہ کہنا چاہ رہا ہے آپ کسی سے بھی روڈ نہیں ہو سکتے. روڈ تو آپ کسی سے بھی نہیں ہو سکتے، بٹ یتیم سے تو آپ بالکل بھی روڈ نہیں ہو سکتے. دس از دا ایموشن وچ از کیپچرڈ ان فَأَمَّا، جو اس جملے سے پہلے لایا گیا. مسلمان کو تو روڈ ہونا ویسے ہی زیب نہیں دیتا، یتیم سے روڈ ہونا، یتیم کا خیال نہ کرنا، یتیم کو اوور پاور کرنا، یتیم کو جھڑک دینا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس آیت میں بیسیکلی ایک طرح سے بہترین طریقے سے ہمارے اندر سوشل سکل ڈیولپ کی جا رہی ہے. اس سوشل سکل کو دیکھیں، حقوق العباد نبھانے کا ایک انداز. جس گھر میں مہمان کو ہی اکرام نہ دیا جائے، اس گھر میں کسی یتیم کو پالنے کا اکرام کیسے دیا جا سکتا؟ بیسک سوشل وائسز ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکے ہیں. اور قرآن کے قریب آ کر بیٹھیں گے تو قرآن آپ کو کانسٹنٹلی سوشل سکلز سکھائے گا. میں نے کل ایک بات آپ سے کہی تھی، جتنا مخلوق کے قریب ہوں گے اتنا آپ کی روح کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا. جتنا مخلوق کے قریب ہوں گے آپ کو اپنی مشکلات چھوٹی لگیں گی. میں ڈپریشن میں اینگزائٹی میں فوبیاز میں اسٹریس میں. ہر انسان آلموسٹ ایک تو بول رہا ہے آپ کو ختم کرنا ہے اپنا اسٹریس. اسٹارٹ گیونگ یور ٹائم ٹو سم ادر ہیومن بینگس. دوسروں کا خیال کرنا شروع کر دیں. دوسروں کے لیے اپنی زندگی میں ایک اسپیس بنانا شروع کر دیں. بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. آپ کا ڈپریشن آپ کو چھوٹا لگنے لگے گا. بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. ہمارے ڈپریشن بڑے اس لیے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ساری اسٹڈی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جب صرف آئی می اینڈ مائی سیلف کا کانسیپٹ میری زندگی میں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے لٹکا رہتا ہے، مجھے آس پاس کی دنیا نظر نہیں آتی ہے. اٹس اے بینر which is fixed in front of my eyes. I, me and myself. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. میجورٹی آف دا ٹائم دس از دا ریزن. میجورٹی آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی میں چیزوں کو آسان کریں گے اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت میں آپ کو ایک جو روٹین نظر آتی، جب بھی کوئی غزوہ ہوتا تھا اور صحابہ شہید ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات کے بعد سب سے پہلا کنسرن ان شہید صحابہ کے آرفن یتیم بچے ہوتے تھے. آپ سوچیں، ہم اس اینگل سے سیرت پر کبھی اسٹڈی بھی نہیں کرتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہوگا مسلمانوں نے غزوہ فتح کر لیا، مسلمان اس میں نصرت حاصل کر گئے، تو اب مسلمانوں کے کیا فورن ڈیلیگیشن جاتے ہوں گے، کیا ڈسکشن ہوں گے، کس طرح سے فردر ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ کا پہلا کنسرن ہوتا تھا ان شہید صحابہ کے یتیم بچے، ان کو سپورٹ کیسے دی جائے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ابو سلمہ کا غزوہ میں شہادت کا معاملہ ہو جاتا ہے. ابو سلمہ کا، ان کی وائف ام سلمہ موجود تھی. غزوے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے. ظاہر بات ہے سب کو پتہ چلتا تھا کون سا صحابی شہید ہو گیا. اور میں آپ کو عرب کا کلچر بتاتے ہوئے آ رہی ہوں. جب کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی امیڈیٹلی اس کے پاس نکاح کا پیغام آنا شروع ہو جاتا. جب کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑتی تھی امیڈیٹلی اس کے پاس نکاح کا پیغام آنا شروع ہو جاتا. ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، صحابہ ان کو پروپوزلز بھیجتے ہیں نکاح کے لیے، بیکاز ان کے بچے بہت چھوٹے تھے. یہ سب کو انکار کر دیتی ہیں یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ابو سلمہ کے بعد کسی بھی انسان کو وہ مقام دے سکتے ہیں، بیکاز اٹ واز اے ویری لونگ کپل. دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. اور ام سلمہ کے اوپر شدید غم تھا جب ابو سلمہ کا اس طرح سے شہادت میں وصال ہو جاتا ہے. ام سلمہ کے پاس رشتے آتے ہیں. جو بھی صحابہ کی طرف سے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ان کے گھر جا کے کہ آپ ایسے مت کہیں کہ آپ ابو سلمہ کے بعد کسی کو وہ مقام نہیں دے سکتے. اور آپ ان کو دعا سکھاتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ آپ مجھے میری اس مصیبت پر بہترین اجر دیں اور آپ مجھے اس سے بہترین سبسٹیٹیوٹ دیں. جب ام سلمہ یہ دعا سنتی ہیں تو کہتی ہیں ابو سلمہ سے بہتر سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. ہر محبت کرنے والی بیوی
اس کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہے. جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کوشچن آنسر میں پوچھا تھا جب ہم نے دعائیں مغفرت پڑھی تھی کہ وہاں دعائیں مغفرت میں الفاظ آتے ہیں اللہ ان کو آخرت میں دنیا سے بہتر اسپاؤس عطا کرنا. تو آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ نہیں مجھے تو یہی والا اسپاؤس چاہیے. محبت کا ایک اینگل ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام اسپاؤسز کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسے ہی بنا دے. لیکن اس چیز کو سمجھیں اتنی محبت کرتی تھی ام سلمہ ابو سلمہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ابو سلمہ سے بہتر آپشن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت آپ غم میں ہیں بس آپ یہ دعا مانگتے رہیں. اور پھر جب ان کا وہ ٹائم پیریڈ جو عدت کا تھا وہ مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ ان کو نکاح کا پیغام بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو ان کو یقین نہیں آیا کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے اپنے نکاح کی بات کی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وجہ پوچھی جب اللہ کے رسول نے تو انہوں نے پہلے منع کر دیا. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں. ایک دوسری انہوں نے کہا میں بہت جلدی جیلس ہو جاتی ہوں. تیسرا انہوں نے کہا میرے بچے بھی ہیں. اور چوتھا انہوں نے کہا ام سلمہ نے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نکاح کے بعد حق زوجیت آپ کو نہیں دے سکوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. آپ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی بوڑھا ہوں اور جہاں تک تمہاری جیلسی کا معاملہ ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے. اللہ کے حکم سے قبیلت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام ایکسپٹ کر لیا. حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ کے سارے نکاح ہوئے. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس لیے بہت سے اسکالرس جو کہ جینوئنلی اسلام کو سمجھتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مسلمان مردوں کو اگر دوسرا نکاح کرنا ہی پڑے تو پہلی بیوی کے بعد کرنا چاہیے. اس لیے کہ پہلی بیوی نے آپ کو اپنی جوانی دی ہوتی ہے اپنی محبت دی ہوتی ہے آپ کے ساتھ بہت وقت گزارا ہوتا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ خاص نہیں ہے بس ایک نکاح کیا جا رہا ہے. کوئی جینوئن وجہ ہو تو کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جب تک ختیجہ حیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت ختیجہ سے آپ کی اولادیں تھیں آپ کی اپنی اولاد. حضرت عائشہ کے علاوہ آپ کی جتنی بھی زوجہ تھیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کو اولاد کا پہلو نظر آتا ہے. تو آپ نے معاشرے کی پسی ہوئی عورتوں کے ساتھ بیوہ عورتوں کے ساتھ متعلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیے ہیں. یعنی آپ کا کنسرن اولاد کے ساتھ بچوں کو ایک باپ کی پروٹیکشن دینا یہ آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وہ کانسیپٹ کیا کہ یتیم کا خیال رکھا جائے. آپ کی حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. اور آپ نے اپنی انڈیکس فنگر اور آپ کا جو مڈل فنگر ہوتی ہے ٹال مین اس کو اکٹھا کر کے بتایا کہ بالکل ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جس سے آپ وکٹری کا سائن بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اس لیے کہ یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ تمہارے اتنے گناہ معاف کرتے ہیں. بیسیکلی جب آپ یتیم کا خیال رکھ رہے ہیں آپ اگین معاشرے کو ڈبل فائدہ پہنچا رہے ہیں. ایک تو آپ نے یتیم کو سٹیبل کر دیا کانفیڈنس دے دیا اس کو اس کے پیروں میں کھڑا کر دیا اس کو فائنینشیل سپورٹ کر کے یا ہو سکتا ہے تعلیم دے کر آپ نے معاشرے کا پروڈکٹیو انسان بنا دیا. سائملٹینیسلی آپ نے اپنی زندگی کی مشکلات کو چھوٹا کر دیا. سائملٹینیسلی آپ نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو مائنر پوزیشن پر کر دیا. اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو جتنے اس کے سر پر بال ہوتے ہیں اللہ آپ کے اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں. دیٹس ود کمپیشن ود جذبہ. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم باہر پھرنے والا یتیم ہمیں ٹچ کرتا ہے تو کہتے ہیں دور ہو کے چلو دیکھ کے نہیں چلتے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ ایک اکرام سکھانا چاہ رہے ہیں یتیموں کے ساتھ تاکہ ہماری ایک کیفیت جو ہے وہ بن جائے ہمارے غم دور ہو جائیں.
اس مزاج کو جب مومن سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جب آپ کو کوئی بھی کام کرنے کو کہتا ہے، کوئی بھی حکم دیتا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ماں باپ کی ذات پر احسان کرتے ہیں۔ ہم ماں باپ کا اکرام کر کے، مہمان کا اکرام کر کے اپنی ذات کا فائدہ کرتے ہیں۔ ہم یتیم کا خیال کر کے اپنے غموں کو ہلکا کرتے ہیں۔ ایک پورا ایسنس ہے اس صورت کے اندر، اس ایک حکم کے ساتھ۔ ان کون سے انسانوں کا؟ وہ نہیں جو میرے برابر کے ہیں، بس اسی سے میں نے تعلق رکھنا ہے، جو میری طرح ہنستے کھیلتے اور لگزوریس لائف گزار رہے ہیں۔ معاشرے کے ان لوگوں کا ہر ایک فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ دیکھو جو یتیم ہے اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، اس سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا۔ بیکاز دیکھیں جب فلا تقہر ہے تو اس کا اپوزٹ مفہوم کیا ہوگا؟ یتیم سے آئبت اور دہا، اس میں بھی حقوق العباد کا اینگل مل رہا ہے۔ اور اگین جو چیز آپ کو کنیکٹڈ کرنی چاہیے ڈپریشن کے ساتھ، پہلا والا بھی جو حقوق العباد کا اینگل تھا، وہاں پر بھی معاشرے کا پسا ہوا طبقہ، یعنی وہ انسان جو خود ڈپرائیو کا سہارا بن جائے۔ ڈپرائیوڈ انسان کا سہارا بنے، آپ کا ڈپریشن کم ہوگا، آپ کا غم ہلکا ہوگا۔ ایک وہ اینگل تھا تو جو آپ جس کو بھی عزت مند دیکھیں، جس کو مال کرنے والا دیکھیں، اس کو نفرت سے دور مت کریں۔ سائل کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، وَأَمَّا السَّائِلَ، اس کا مطلب اگین اما کیا بتا رہے ہیں آپ کو کہ دور تو کسی کو بھی نہیں، جھڑکتے تو دور، نفرت سے دور تو کسی کو بھی نہیں کرتے، سائل کو تو بالکل۔ اچھا یہاں پر سائل سوال کرنے والا ڈیفائن نہیں کیا گیا، توسع فی المعنی یہاں پر بھی ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نہیں بتایا کہ کون سا سائل، سائل المال جو آپ سے مال مانگتا ہے، ٹھیک، صرف یہ تو نہیں کہا سائل الوقت جو آپ کا
چیک آپ لوگوں کا جزاک اللہ سبق کے ساتھ سننے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحیم. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں بھی کوئی بھی ضرورت مند جو آپ کی طرف آتا ہے اس کو دور نہ کریں. آپ جب کسی کو دور کرتے ہیں تو کیسے دور کرتے ہیں؟ دور کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ اس کو وقت نہیں دے رہے، آپ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو دور کر دینا. یہ کیفیت اس تنہر کے اندر آتی ہے. ایک سائل کو مینشن نہیں کیا گیا، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. سو اٹ ہیز اے ویری براڈ میننگ. وین اٹ ہیز اے براڈ میننگ کہتے ہیں کم سے کم دو مفہوم اس آیت میں امیڈیٹلی سمجھے جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کسی فقیر کو، یعنی کہ جو آپ سے مال کا سوال کرے گا، کسی ضرورت کے لیے مجھے کو دور کریں گے نفرت سے. تو آپ کے ریفرنس میں سائل یہاں پر وہ آ گیا جو آپ سے علم کا سوال کرے، اس کو دور نہ کریں بلکہ اس کو سیٹسفائی کریں. جب کوئی آپ سے علم کا سوال کرے، کوئی بھی سائل الحاجہ یا سائل العلم ہو، تو آپ اس کو بہترین طریقے سے علم سکھا دیں. اس کیپیسٹی میں سائل ہوگا دا سیکر، جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. دوسری کیپیسٹی میں امت کو امیڈیٹلی جس چیز پر فوکس کرنا ہے ہمارے اینڈ سے، وہ فقراء میں سے ہو سکتے ہیں. سائل جس کو آپ فقیر کہتے ہیں، کوئی فقیر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو نفرت سے دور نہ کریں. اچھا، یہ نفرت سے دور نہ کریں کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فعل امر کی شکل میں، فلا تنہر. تنہر کا لفظ اسی لفظ سے بنا ہے جس سے انہار بنتا ہے. انہارون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہریں. جنات تجری من تحتها الانہار. جنت کے لیے کہتے ہیں کہ نیچے سے نہریں بہتی ہیں. انہار نہر کو نہر کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جو جنت کی انہار کی بات آئی ہے اس کو بعض اوقات آپ دریا مفہوم میں بھی لیتے ہیں نہروں کے لیے، بیکاز یہ جاری ہیں، تجری کی کیٹیگری میں آتی ہے نا. دیز آر ناٹ لائک پونڈس، دیز آر ناٹ لائک لیکس، بیکاز وہاں اسٹیگنیشن ہوتی ہے. جو لیکس اور جو پونڈس ہوتے ہیں وہ پانی چلتا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے. آپ نے جتنے ناردرن ایریاز میں لیکس دیکھیں، اب دیکھیں اس کے اندر اسٹیگنیشن ہوتی ہے، سکون، موومنٹ نہیں ہوتی ہے. جبکہ دریا کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ دریائے کنہار ناران والا ذہن میں لے کر آئیں، اینڈ اف یو ول کیپ دا پکچر ان یور مائنڈ، دریائے کنہار جو کہ پہاڑوں کا بھی دیکھا ہے، اٹ ہیز اے گشنگ فلو، یعنی اس کو آپ اس کے سامنے راستے میں جو چیز آتی ہے وہ اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے. ناؤ جسٹ انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف دا. ایک اور لفظ عربی زبان میں آتا ہے زجر کا لفظ. زجر کا لفظ کسی کو نہایت سختی سے پیچھے ہٹانا. اللہ نے وہ لفظ نہیں استعمال کیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو ایسے نہ دور کرو کہ تم اس کے ایموشنز کا خیال ہی نہ کرو اور اپنے بہاؤ میں کوئی ایسی بات کہہ دو کہ اس بیچارے کے ایموشنز بالکل بہہ جائیں، جیسے کہ دریا اپنی ویوز اور گش کے ساتھ بہہ جاتا ہے. یہ تنہر کا مفہوم یہاں پر اس کیپیسٹی میں لیا گیا. سامنے والا جو سوال کر رہا ہے اس کے ایموشنز کا خیال کرو، یہ کانسیپٹ یہاں پر آتا ہے. اب آپ کے سامنے سوال کرنے والا فقیر ہو یا آپ کے سامنے سوال کرنے والا کوئی بھی ضرورت مند ہو، ضروری نہیں ہے وہ فقیر ہو. کیا پتہ آپ کے سامنے آپ کی ماں کھڑی ہے، آپ کی اپنی میڈ، اور وہ توقع کر رہی ہے کہ آپ اس کی سیلری سے زیادہ مدد کریں گی، اور آپ کہتی ہیں پچھلے مہینے تو ایکسٹرا پیسے دیے تھے، ذرا خیال نہیں کرتی ہو. یہ جو ہم نے بولا یہ ہے تنہر. اور اللہ نے کہا ہے فلا تنہر. اپنی زبان کے الفاظ اور لہجے کی تیزی سے سامنے والے کے جذبات کو بہا کر مت لے جانا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، وہ انسلٹیڈ فیل کرے. ہم زیادہ تر سائل کے ساتھ
تیر کے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ آپ کی کھڑکی پر سگنل پہ کھڑے ہو کر آپ کی کھڑکی بجاتے رہتے ہیں، یا آپ کی کھڑکی سے آ کر وہ چپک جاتے ہیں، آپ شیشہ نیچے کر کے چیخنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ شیشہ نیچے نہیں کرتے اور وہیں سے چیختے رہتے ہیں، اور بیچارہ جو ساتھ بیٹھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے، باہر والے کو آواز نہیں جاتی اور اندر سے چیخ چیخ کے فقیر کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور فقیر کو آپ کے سارے فیشل ایکسپریشن نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ چیخ رہے ہیں۔ چیختا ہوا انسان، شاؤٹ کرتا ہوا انسان کبھی ڈیسنٹ اور پروقار نہیں لگتا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، آپ غصے میں بھی چنگھاڑے نہیں، اس لیے کہ چیختے ہوئے انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ چیختا ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں ہوتا وہ چیختا ہے، جس کے پاس طریقہ نہیں ہوتا وہ شاؤٹ کرتا ہے، جس کے پاس دلائل کی مضبوطی ہوتی ہے وہ نہایت دھیمے انداز میں بات کرتا ہے، جس کو حکمت آتی ہے وہ نہایت محبت سے اپنا میسج کنوے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا سائل کو مت جھڑکو، یہ کہنا حلیہ دیکھیں اپنا ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو، ہٹے کٹے ہو۔ آپ کو کیا پتا اس کو کیا ایسی بیماری ہے کہ وہ اس کو کوئی نوکری نہیں دے رہا، آپ کو کیا پتا اس کے کیا جذبات ہیں، آپ کو کیا پتا وہ کس مجبوری میں یہاں کھڑا ہے۔ باہر اس وقت معاشرے میں عورتیں بچے لے کے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، عمر دیکھیے اپنی اتنی جوان ہو، کیوں پیسے مانگ رہی ہو، جا کے کام کرو۔ اگر پیسہ نہیں دے سکتے ہیں تو بھلی بات کہہ دیں، جھڑکے نہیں۔ ہم کہتے ہیں پروفیشنل بیگرس ہیں، ہاں معلوم ہے پروفیشنل بیگرس، اچھی طرح معلوم۔ جب اپنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کروانے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے رشوت مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا کریں مجبوری دینی پڑتی، تب تو آپ آنکھیں بند کر کے رشوت دے دیتے ہیں، تب تو نہیں کہتے پروفیشنل راشی، پروفیشنل رشوت لینے والے نہیں دیں گے، تب تو اسٹینڈ نہیں لیتے۔ جہاں ایک مسکین غریب فقیر انسان کی مدد کی بات آتی ہے ہم لٹرلی اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے باہر پروفیشنل بیکری بہت، اگر آپ نے اس کو دے دیا، اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسہ نہ دیں، آپ گاڑی میں کوئی کینڈیز رکھ لیں، چاکلیٹ رکھ لیں، بسکٹ رکھ لیں، نمکو کے پیکٹ رکھ لیں، کوئی ہینڈی چھوٹے موٹے کیک رکھ کے پیکٹ رکھ لیں، جو بھی آئے آپ اس کو وہ پکڑا دیں، دیٹس مچ بیٹر۔ فرض کریں کبھی نہیں ہوتا گاڑی میں، چلے پیسے آپ دینا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹکی پیک رکھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی فقیر آپ کی کھڑکی پر چپکا ہوا ہے، اب آرام سے اشارہ کر دیں بیٹا نہیں ہے بس جاؤ، بھائی نہیں ہے بس جاؤ، بیوی نہیں ہے بس جاؤ، آرام سے کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک انسان پروفیشنل بیگر بھی ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے ہیں، آپ کی نیت آپ کا صدقہ قبول ہو گیا، یاد رکھیں۔ آپ اس آیت کو دماغ میں رکھ کر بول رہے ہیں، جو انسان آپ کے دروازے پر آ گیا ہے، آپ کی پرانی ماسی کی ماسی کی ماسی، بیکاز اس کو معلوم تھا کہ آپ راشن دیتی ہیں یا آپ مدد کرتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ فیملی ٹری کی طرح شجرہ نسب کی طرح پورے خاندان کو جا کے بتا دیتی ہیں وہ باجی کا گھر اور جاؤ۔ اگر ایسا ہو رہا ہے آپ جو دے سکتے ہیں، آپ 2 آلو تھیلی میں ڈال کے پکڑا دیں، میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں، 2 پیاز پکڑا دیں، 4 پیاز پکڑا دیں، نیمبو کا پیکٹ پکڑا دیں، چنے کا پیکٹ پکڑا دیں، کچھ دے دیں، تھوڑے سے چنے دے دیں، تھوڑا سا آٹا ڈلوا کے دے دیں ماسی سے، دے دیں، آپ کے گھر کا صدقہ نکل جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر نہیں دینا چاہ رہی ہیں تو انٹر کام پہ چیخیں نہیں، اس کے تو کان میں کم آواز جائے گی، اس لیے وہ تو کھلنے میں کھڑی ہے، جو بچے پیچھے بےچارے لاؤنج میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے کان پھٹ جائیں گے جب آپ انٹر کام پہ چیخیں گے، اس ماسی کے اوپر جاؤ مانگنے کی آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اڈاپٹ یور ڈگنیٹی، سائل کو مت جھڑکیں۔ کوئی انسان آپ کا وقت مانگ رہا ہے، دیں اس کو وقت، دیں اس کو ٹائم، وہ آپ کا اپنا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ کا اپنا بچہ ہے، کہتا ہے ہم ٹائم ہی نہیں دیتی، بیٹھے اس کے پاس، آپ کے میرے اس کے ٹائمنگ الگ الگ ہیں، کوئی بات نہیں، ایک رات اپنی 2 گھنٹے کی نیند نہیں کریں گی تو کیا ہو گیا، وہ رات میں چاہتا ہے آپ رات میں اس کے ساتھ کافی بنا کے بیٹھ جائیں، پی لیں ذرا زیادہ کافی، اڑ جائے گی آپ کی نیند۔ یہاں پر تو سائل صرف فقیر تو نہیں آیا، یعنی ضرورت مند، اور ضرورت مند تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پر اپنے مزاج کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس آیت اس صورت میں پہلے کیا کہا تھا،
وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. خاص طور پر اگر کسی مسکین غریب کا سوچیں، جب ہم اتنا بولتے ہیں کہ اس شہر کے اندر رمضان میں پروفیشنل فقیر اٹھ کے آ جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے لائف سٹائل اور کسی غریب انسان کی زندگی کے لائف سٹائل کا کوئی فرق کا آئیڈیا ہے؟ ان کے گھروں میں 6 برتن ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں انلمیٹڈ کراکری ہوتی ہے. ہمارے گھر میں اتنا راشن ہوتا ہے کہ اگر 6 مہینے تک باہر سے کھانا نہ بھی آئے نا، بہت آرام سے گزارا کر لیں گے. اتنا فریزر بھرا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے گھروں میں تو ماشاءاللہ پچھلی بڑی عید کے بھی گوشت ابھی تک رکھے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایک الگ کہانی، سارا بکرے ذبح کر کے اپنے فریزر میں ڈال دیا. میں خود ہی رشتے داروں کو بلا کر کھلا دوں گی، ماسی کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گی. ضائع کرتے ہیں یہ لوگ. اور جب ماسی آئی گوشت لینے کے لیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ والی کیٹیگری میں سے کوئی فکر نہیں ہے. دے دیا، میں نے بانٹ دیا سارا. مطلب اپنے گھر میں تو سمیٹ کے رکھا ہی رکھا، اس کا حق بھی مار کے اپنی فریزر میں ڈال دیا. میں خود دے دوں گی 2 بوٹیاں کر کے. یہ ہم ہیں. ہمارے دل دیکھیں، اللہ ہمیں ہمارے کرتوت دیکھ کر نوازتا ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں لوگوں کو اپنا حلیہ دیکھ رہے، ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، کیوں پیسے مانگ رہی ہو؟ ہم نے اپنے کرتوت دیکھے تو اللہ ہم پر کیوں اتنی نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اتنی نعمتیں ملیں؟ یاد رکھیں یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ جب چاہے چھین لے. زوال نعمت آ جائے. اگر اللہ کرسی پر بٹھا سکتا ہے، اگر اللہ عرش پر بٹھا سکتا ہے، اگر اللہ ہمیں وہ سٹیٹس دے سکتا ہے کہ جو اس وقت معاشرے کا ایلیٹ سٹیٹس ہے، تو اللہ فرش پر بھی گرا سکتا ہے. اللہ کرسی سے نیچے بھی پھینک سکتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Be kind with the people, those are in need. معاشرے کا وہ طبقہ جو غریب ہے، پلیز روڈ نہیں ہو. سویپر ہے، ماسی ہے، کام کرنے والا ہے، سڑک صاف کرنے والا ہے، گلی صاف کرنے والا ہے. کوئی یہ جو رائڈر آتے ہیں آپ کے گھروں میں، مت ان کو ایسے ڈانٹا کریں. وہ رائڈر بھی اینڈ افطار کے ٹائم پر آ رہے ہیں. پوچھ لیں بھائی کھجور اور پانی کی بوتل پکڑا دوں، دے دیں. اللہ واسطے کا دے دیں. کیا ہم نہیں چاہتے ہماری آفتیں ٹل جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے دین پر آ جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی میں سکون آ جائے؟ دے دیں. دیں اللہ کے راستے پر. لوگوں کی اسکروٹنی نہ کریں. اللہ ہماری اسکروٹنی کر کر کے ہمیں دیتا ہے. دیکھتا ہوں پہلے پچھلے سال کتنی زکات نکالی تھی، پھر اس سال تم کو کیپٹل گین دوں گا. ایسے دیتا ہے اللہ. وہ گن گن کر دیتا ہے. کیوں گن گن کر صدقہ کرتا ہے؟ زکات کی بات تو میں نے کل کی تھی، یہ وہ زکات کی بات نہیں کر رہی ہوں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں زکات نہیں ہے، اس نفلی صدقہ. دیں اور خوب دیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ مشکل موت کو ٹال دیتا ہے. صدقہ آنے والی آفت کو ہٹا دیتا ہے. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ ہمارے صدقات، نفلی صدقات، قیامت کے دن روز محشر جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہمارے سروں پر بادل بن کر ہمارے لیے ٹھنڈک کا سامان مہیا کریں. اللہ کے راستے پر دے دیں. اللہ کہتا ہے احسن کما احسن اللہ علیک. احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. ہمارے پاس بھی تو ایک نہیں تھا وقت. اللہ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ہیں خاندانی لوگ. کون سا خاندان؟ کیسا خاندان؟ وہ خاندان جس کو اللہ 1 سیکنڈ پر ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے. ہماری اوقات پانی کی ایک بوند ہے. nothing much. ہم اس مٹی میں ڈیکمپوز ہو جائیں گے. دس از آر فیکٹ. ہماری ساری ایجوکیشن کریڈینشیلز اور ہمارے سارے پروفیشنل کریئر ادھر ہی رہ جائیں گے. وہاں روزے محشر ہمارے ساتھ ہماری ڈگریز نہیں نکلیں گی. یہ اتنا قابل انسان تھا، اس کی اتنی ڈگریز تھیں، اتنا ایکیڈیمک کریڈینشیل تھا اس کا، اتنا جانا پہچانا، اتنا فیمس انسان، اتنا فیم رکھنے والا انسان. nothing is coming out from the graves with us on روزے محشر. جو آئے گا وہ یہ ہمارا عمل، ہماری نرمی، ہمارا اخلاق، ہمارا صدقہ لوگوں کو دینے والے بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی.
اللہ کہے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہے گا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، اب تو رب العالمین. اللہ فرمائے گا کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو اجر میں دیتا. مت دھتکاریں لوگوں کو، دینے والے بن جائیں. مالدار کی سخاوت کا امتحان ہوتا ہے سائل. اور اگر اللہ کسی کو غریب پیدا کر دیتا ہے یا فائنینشلی اللہ اس کو کسی سٹیٹس سے نیچے رکھتا ہے تو اس کی خودداری کا امتحان ہوتا ہے. بیگری از ناٹ پسندیدہ ان اسلام، مگر ہم لوگوں کو دست نہیں دے سکتے جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ہم اندازہ نہیں کر سکتے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کا کتنا مشکل سب سے پہلا قدم ہوتا ہوگا اس کی سیلف رسپیکٹ پر. اس انسان کو اپ لفٹ کریں. اگر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنی کوئی ضرورت رکھ رہا ہے، فرض کریں آپ کی اپنی بہن ہے، اپنا بھائی ہے، آپ سے آ کے کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ ادھار دے دو، میں تم کو 1 سال کے بعد واپس کر دوں. میں بہت پریکٹیکل بات کر رہی ہوں. وہ آپ سے کہہ رہا ہے مجھے کوئی لاس ہوا ہے، مجھے 10 لاکھ 5 لاکھ چاہیے، تو مجھے دے دو بہن، میں تم کو سال بعد دے دوں. شیطان آپ کے دماغ میں کیا ڈالتا ہے؟ بینک میں رکھوں گی تو پروفٹ آئے گا، بھائی کو دیا تو پتہ نہیں لوٹاتا بھی ہے کہ نہیں لوٹاتا. آپ کہتے نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے. کیا یہ سائل کی شکل میں آیا تھا آپ کے پاس؟ فقیر تو نہیں تھا، ضرورت مند تھا، جینوئنلی ضرورت مند تھا. آپ کہتی ہیں پہلے اسکروٹنی کروں گی اس کی، لینے کے لیے کسی صحیح کاز کے لیے مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے. اگر کسی مصیبت مشکل میں اس نے بہن کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ روٹین میں مانگتا نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے بھی، بینک میں رکھنے سے اچھا ہے اس کو دے دوں. ہاں بینک میں رکھیں گی، چاہے آپ نے اسلامک بینک میں رکھا اور آپ نے کہا میں نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے اور آپ کو اس کے اوپر پیسہ مل رہا تھا، مگر یہ جو بھائی کی مدد کر کے، سائل کی مدد کر کے آپ اللہ کے ہاں سے اجر پائیں گی، وہ آپ کے بینک 16-17% پروفٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا. مزاج بنائیں اپنا، انسانوں کو انسانوں کی طرح ڈیل کریں، انسانوں کو مشینوں کی طرح ڈیل نہیں کریں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس صورت میں ایسا مزاج بنانے کو کہا ہے جس سے ہمارے غم دور ہوں گے. ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، اللہ آپ کی مشکلات دور کر دے گا. اڈاپٹ دس مزاج، اڈاپٹ دس عاجزی، اڈاپٹ دس اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ کا ایکسٹرا ٹائم دینے کا جزاک اللہ. میں نے کل کہا تھا کہ آج Q&A سیشن ہوگا، لیکن میں نے ٹائم اپنا لیکچر میں یوٹیلائز کر لیا ہے. Q&A سیشن آج بھی نہیں ہوا اور کل بھی نہیں ہوگا. کل انشاءاللہ سورت کی تکمیل ہے، ایک آیت رہ گئی ہے، آیت نمبر 11، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. ایک اناؤنسمنٹ آپ لوگوں میں سے یہاں بیٹھی ہوئی خواتین کے لیے، یہ آن لائن والوں کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. جو تعمیر کا آن سائٹ کورس ہے جو میں یہاں پڑھاتی ہوں، وہ DHA فیز 2 العلم انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے منگل اور بدھ والے دن. اس میں ماڈیولز اور بھی ہیں، لیکن اس وقت صرف آپ میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہے اور ریگولر آ سکتا ہے 2 دن 11:30 سے 12:45 بجے تک. نادیہ اس کی انفارمیشن گروپ میں ڈال دیں گی. وہ سورہ بقرہ کا ان ڈیپتھ اسٹڈی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن 2 باتیں: ایک ایز اے لسنر جوائن کریں گے، ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ، اس لیے کہ ہماری آلریڈی فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہو چکی ہے. 2 آپ ایز اے لسنر آئیں گے تو آپ بالکل کلاس کے ماحول میں کلاس کے اسٹوڈنٹ کی طرح ہی ہوں گے، صرف آپ ٹیسٹ دینے سے ایگزیمپٹڈ ہوں گے. اٹینڈنس آپ کو 85% ہمیں دینی ہوگی، تبھی ہم آپ کو سیٹ دیں گے، بیکاز ہماری سیٹس لمیٹڈ ہیں. اور ہم صرف ان لوگوں کو ایڈمیشن دیں گے جو کمٹمنٹ کریں گے کہ ایز اے لسنر وہ 85% اٹینڈنس ہمیں دیں گے. اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کے اندر جو سورہ بقرہ کی آپ کی یہاں پر اسٹڈی ہوگی، ہم جس آیت سے شروع کریں گے اسی آیت سے آپ کو جوائن کرنا ہوگا. نو پریویس ریکارڈنگز ول بی گیون. سو اف اینی باڈی از انٹرسٹڈ، نادیہ گروپ میں پوسٹر ڈال دیں گی، اس پر نمبر ہے، آپ اس پر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جوائن کر سکتی ہیں، فردر ڈیٹیل لے سکتی ہیں. باقی آن لائن جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں اور باقی لوگ آپ میں سے جو سورہ بقرہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کو شروع سے کرنا چاہ رہا ہے، تو تعمیر آن لائن انسٹیٹیوٹ کا ہم نے آپ کو ایڈمیشن لنک بھیجا ہے. کل اس کے ایڈمیشن کی آخری ڈیٹ ہے. ہفتے میں 1 کلاس آتی ہے. میں لیولز میں سورہ بقرہ پڑھا رہی ہوں.
یہ پہلا لیول ہے جو ہم آفر کر رہے ہیں. عید کے بعد پہلی کلاس آئے گی. ہفتے میں ایک کلاس، 1.25 گھنٹے کی ہفتے کی کلاس. اپنی کنوینئنس پر آپ سنیں گی، اس کے نوٹس بنائیں گی. 10 کلاسز کے بعد ایک اوپن بک ایگزام ہوگا، گوگل ٹیسٹ رائٹ اور رانگ. 6 مہینے کا کورس ہوگا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک. جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے بھی آئیڈیل ہوتا ہے، جو کہیں آگے پیچھے دور رہتے ہیں ان کے لیے بھی آئیڈیل ہے، اور جو لوگ دنیا میں کہیں بھی ہیں آن لائن سن رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں. بیکاز آپ نے یہ جو 16-17 دنوں میں ریپو بنایا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ ریپو ان کورسز کو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ کا اللہ کے کلام سے ایک کنیکشن ڈیولپ ہوگا، اور جیسے جیسے آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہوگا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات، آپ کے انفرادی کیفیت کے معاملات، آپ کی صحت، آپ کی روحانی کیفیت، آپ کی جسمانی اور ذہنی کیفیت، اس سب میں بہتری لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ اس ٹیم سے اس محنت کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے. اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی مشکلات، پریشانیاں، ڈپریشن اور سٹریس دور کر دے. اللہ ہم سے کنیکٹڈ ہماری اولادوں اور رشتوں کے جن جن لوگوں کے ڈپریشن کے مسائل ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ ہمیں اس دنیا کے فتنوں کے دور میں ایمان کی طاقت اور ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو اپنی وہ محبت عطا کر دے کہ ہم ان کے سروں پر رہیں یا نہ رہیں، وہ ہمارا بہترین صدقہ جاریہ اس دنیا میں بنے رہیں. جزاک اللہ خیرن، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.